بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نتنازع في القدر فغضب صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي حتى احمر وجهه حتى كأنما فوقئ في وجنتيه حب الرمان فقال أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر عزمت عليكم أن لا تنازعوا فيه رواہ الترمذی. بہت ہی اہم ترین روایت ہے تقدیر کے باب میں. تقدیر کا مسئلہ جیسے کہ تمہید و مقدمے والے سبق میں ذکر کیا گیا تھا کہ سر من اسرار اللہ، تقدیر کا مسئلہ اللہ کے راز میں سے ایک راز ہے. تقدیر کا مسئلہ اللہ تعالیٰ کے سر راز میں سے، اسرار میں سے ایک سر اور راز ہے، اور اللہ کے راز کو افشا نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ سمجھ لو کہ تقدیر کا مسئلہ ایک حد تک ہی انسان کی کھوپڑی میں آ سکتا ہے. تقدیر کا مسئلہ ایک حد تک انسان کی سمجھ میں آتا ہے، اس سے آگے نہیں. تو جہاں تک سمجھ میں آوے وہاں تک سمجھو، جہاں نہ سمجھ میں آئے تو سر تسلیم خم کر کے مان لو، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. ہر چیز چھوٹی سی عقل میں آ جاوے یہ ضروری نہیں ہے. آسان لفظوں میں کہوں تو تقدیر کے مسئلے میں بہت کھود کرید نہیں کرنے کا، بہت زیادہ بال کی کھال نہیں نکالنے کی. جو بڑی بڑی باتیں سمجھائی گئی ہے اس کو مان لو، اس سے آگے زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی بات سمجھ لینے کہ اللہ حاکم بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے. تقدیر کے بہت سارے مسائل اور تقدیر کے بہت سارے فیصلے انسان کی سمجھ میں نہیں آتے، لیکن اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں. سمجھ رہے؟ کوئی آدمی بہت اچھا ہے، بڑا نیک ہے، بہت کام کا ہے، اور ابھی اس کی جسم میں کوئی بیماری بھی نہیں اور کچھ نہیں، بھلا چنگا چلتا پھرتا اچھلتا کودتا آدمی ہے، اور اچانک موت کی نیند سو گیا. اللہ نے اس کو موت دے دی. یہ تقدیر کا فیصلہ ہو نا، جس کی موت. اور دوسرا آدمی بوڑھا ہے، سالوں سے انتظار کر رہا ہے، بستر پر پڑا ہوا کہ آج موت آئے کل آئے، لیکن آئی نہیں رہی. وہ بھی انتظار کر رہا ہے خود کہ میں مر جاؤں. اب گھر والے بھی دعا کر رہے ہیں کہ بوڑھے ابا جلدی جاوے، لیکن پھر بھی نہیں جا رہے. حرم میں جا کے لوگ دعا کر رہے ہیں، پھر بھی قبول نہیں ہو رہی ہے. تو آدمی سوچتا ہے کہ بھائی بڈھا ابھی کائی کو پڑا ہے، اس کو اللہ لے کیوں نہیں لیتا ہے؟ سب کے لیے پریشانی کا باعث ہے. اور یہ بیچارہ بہت کام کا تھا، جوان، اس کو اللہ نے لے لیا. اگر ہوتا ہے نا ایسا کبھی، بہت نیک آدمی بھلا چنگا، اچانک اس کی موت آ جاتی ہے، اور شیطان ابھی تک بیٹھے ہیں دہلی میں. بات سمجھ رہے ہو؟ تو کبھی کبھی تقدیر کے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں اور انسان کی عقل میں کھوپڑی میں آتے نہیں ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس پر انسان زیادہ کھود کرید نہ کرے کہ ایسا کیوں ہوا، نعوذ باللہ، یہ چیز ہمارے لیے جائز نہیں ہے. سمجھ میں؟ تو تقدیر کے مسئلے میں بہت زیادہ بحث و مباحثہ کرنا، بہت زیادہ کھود کرید کرنا، اس سے حدیث شریف میں منع کیا گیا. وجہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایک حد تک ہی سمجھا جا سکتا ہے، اس سے آگے ہماری چھوٹی عقل میں نہیں آ سکتا. سب کی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ شرح صدر عطا فرماتے ہیں، ان کے سامنے دوسرے عالم منکشف کرتے ہیں، تب انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو ہوا وہ صحیح ہوا. اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ نعوذ باللہ غلط ہو ہی نہیں سکتا. ہر فیصلے میں اللہ حاکم ہی نہیں، حکیم بھی ہے. حکیم اس کو کہتے ہیں جس کے ہر کام میں حکمت ہو. اب وہ حکمت کبھی انسانوں کی سمجھ میں آتی ہے، کبھی نہیں آتی. سمجھ رہے ہو؟ جی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے کچھ نمونے دکھا دیے. واقعہ موسیٰ و خضر میں، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ سورہ کہف میں ہے، 15ویں پارے کا آخری رکوع، جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 واقعے بیان فرمائے. آپ نے شاید اس سال جلالین شریفین میں پڑھ لیے ہوں گے. تو یہ جو 3 واقعے ہوئے تھے، اس میں پہلا واقعہ تھا کشتی کو
کشتی میں سوراخ کر دینے کا، دوسرا واقعہ تھا وہ اچھے خاصے کھیلتے کودتے بچے کو مار ڈالنے کا، اور تیسرا واقعہ پیش آیا تھا وہ دیوار صحیح کر دینے کا۔ تینوں واقعے بظاہر سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ اب اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھو کہ ایسا نہیں تھا کہ حضرت خضر نے اس طرح کشتی میں سوراخ کیا کہ سب کشتی والے بھی دیکھ رہے تھے، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف نظر آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ دکھا رہے تھے، باقی کشتی والوں کو پتہ نہیں چلا کہ خضر نے سوراخ کیا، ورنہ مان نہیں ڈالتے کہ کیا کر رہے ہو، روکتے نہیں، سمجھ رہے ہو؟ لوگوں کو تو ایسا ہوا کہ اچانک کشتی خراب ہو گئی، بس اچانک سوراخ ہو گئے، وہ اچانک نہیں ہوا تھا، حضرت خضر نے کیا تھا، اللہ نے ان سے کروایا تھا۔ خود انہوں نے کہا ما فعلت عن امری، میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا ہے، تو اللہ نے کروایا۔ کس کے پاس؟ حضرت خضر کے پاس۔ اللہ کا ایک اور نظام چلتا ہے، فرشتوں کا بھی نظام ہے اور دوسری اللہ کی مخلوقات بھی، وہ جو دنیا میں کچھ اللہ کے ارادے سے اور اس کے حکم سے تصرف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کے ذریعے سے کشتی میں سوراخ کروایا، ٹھیک ہے، بظاہر تو کتنا بڑا نقصان ہو گیا، لیکن پھر آپ نے دیکھ لیا کہ وہ نقصان نہیں، حقیقت میں فائدہ تھا، کہ اگر کشتی میں سوراخ نہ ہوتا اور ایسے ہی یہ کشتی آگے بڑھتی تو پیچھے ظالم بادشاہ تھا جس کی جنگ چل رہی تھی اور وہ اس کو سمندری جہاز کی ضرورت تھی، جو اچھی کشتی نظر آتی اس کو چھین لیتا تھا۔ تو اگر یہ کشتی صحیح سالم چلی جاتی آگے تک تو ابھی ان کے پاس ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہتا، کشتی بادشاہ چھین لیتا۔ اب سوراخ کر دیا تو ایسی سوراخ والی کشتی کو کیا کریں گے؟ اس لیے ان کی کشتی محفوظ ہو گئی، بعد میں یہ سوراخ تو ٹھیک ہو جائے گا اور ان کا روزگار سلامت رہ جائے گا۔ تو بظاہر نقصان تھا نا، لیکن حقیقت میں یہ چھوٹا نقصان ہوا، بڑے نقصان سے اللہ نے بچا لے۔ پوری کشتی چلی جاتی اس سے اچھا نہیں کہ صرف سوراخ ہوا، اب یہ سوراخ کو تو بعد میں ٹھیک کر لیں گے تو کشتی تو کام آئے گی نا۔ اسی طرح وہ بچہ اچھا خاصا کھیلتا کودتا بچہ تھا، ماں باپ کو بچوں سے کتنی محبت، اور اچانک اس کی گردن مروڑ دی۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو دکھا کے گردن مروڑ دی، ہوا تو یوں کہ بچہ کھیلتے کھیلتے مر گیا۔ وہاں تو کیا پتا چلا کہ بچہ کھیلتے کھیلتے مر گیا۔ یہ واقعات تو سب غیب کی دنیا میں ہو رہے تھے، موسیٰ اور خضر ہی جان رہے تھے، باقی سب لوگوں کو کچھ دکھ نہیں رہا تھا کس نے مارا، ورنہ تو بستی والے حضرت خضر اور موسیٰ کو چھوڑتے، ظاہر ہے کہ کوئی نہیں چھوڑتا، لیکن بستی والوں کو یہ پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے مارا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے حضرت خضر نے اس کی جان لی۔ تو کیوں لی؟ بظاہر تو یہ تھا بیچارہ بچے کو زندہ رہنے دیتے، کیوں مار دیا جوانی میں؟ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اگر یہ بچہ بڑا ہوگا تو بڑا طاغی اور کافر بنے گا اور ماں باپ کی ناک میں دم کر دے گا، اس لیے ابھی مر جاوے تو اچھا، حکمت تھی نا، فائدے کی بات تھی، اور یہ بچہ بھی کفر سے بچ گیا، بڑے ہو گیا، سمجھ رہے؟ اور ماں باپ کو اس کی جگہ اللہ نے دوسرا دے دیا۔ فَأَرَدْنَا يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ اسی طرح دیوار والی مثال، یہ چند نمونے دکھائے جس کے حاصل کیا ہے کہ تقدیر کے مسئلے کو یہاں سے سمجھ لو کہ بظاہر بہت سارے تقدیر کے فیصلے ہماری سمجھ میں نہیں آتے کہ ایسا اللہ کیوں کرتے ہیں، تو ہماری سمجھ میں نہیں آئے تو کہنے کا پھر بھی اللہ حاکم بھی ہے حکیم بھی ہے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے، حکمت ظاہر ہوگی یا تو دنیا میں یا آخرت میں۔ تو تقدیر کے ایسے فیصلے کبھی ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے کسی متعلق کے ساتھ ہو تو بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنی بات کافی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے نا تو اس میں خیر ہی ہوگی۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ کبھی بہت نیک آدمی ہوتا ہے، 5 وقت کا نمازی، تہجد گزار، لیکن بیچارہ بہت غریب، 2 وقت کا کھانا نہیں، آدمی سوچتا ہے اتنا نیک ہے پھر بھی 2 وقت کا کھانا نہیں مل رہا ہے۔ اور بہت سے باغی تاغی نافرمان کبھی ایک نماز جمعہ بھی نہیں پڑھتے، بلکہ بہت سے لوگ کافر لیکن برابر مزے سے ٹنگڑیاں اڑا رہے ہیں، تو سوچتا ہے نا آدمی کہ ایسا کیسا۔ اقبال نے بھی کہا تھا کہ ہے تیرے نافرمانوں کو تو دنیا میں تو نے بڑے بڑے محلات دے رکھے ہیں اور مومن کو صرف وعدے حور کہ تو اس کو جنت میں حور ملے گی، دنیا میں کچھ نہیں۔ تو یہ بظاہر بہت سے فیصلے سمجھ میں نہیں آتے، لیکن اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ وہ کیا حکمت ہے؟ وہ ہر وقت ہر انسان کو سمجھ میں آ جاوے ایسا ضروری نہیں، جب اللہ چاہتے ہیں تو سمجھاتے ہیں اور نہیں چاہتے تو نہیں سمجھاتے، اس وقت یہی امتحان ہوتا ہے کہ بغیر سمجھے مانو۔ یہی مسئلہ یہاں بیان فرمایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، درا حال ہے کہ ہم یعنی صحابہ مسئلہ تقدیر کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے، نہیں بحث چل رہی تھی۔
اب کیا بحث چل رہی تھی اس کو یہاں بیان نہیں کیا تو ہم بھی اسکپ کر دیتے، ہم بھی بیان نہیں کرتے۔ تقدیر کے مسئلے میں ہم آپس میں تنازع کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، بحث و مباحثہ کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا ایسا ہے، کوئی کہہ رہا ہے اس کا برعکس ہے، تبھی تو جھگڑا ہوگا۔ اب اس مسئلے پر ہمارے درمیان بات چیت ہو رہی تھی، آواز بھی تھوڑی بلند ہو گئی، آپ کے کان مبارک میں پہنچ گئی، آپ گھر سے باہر تشریف لائے، بڑے غضبناک فغضبا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے غضبناک تھے، اور جب آپ غصے ہوتے تو چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا۔ معلوم ہوا کہ غصے کی جگہ پر غصہ آنا بری چیز نہیں، اگر بری ہوتی تو حضور کو کیوں غصہ آتا؟ تو غصے کا آنا مطلق برا نہیں ہے، ہاں غصہ کہاں آ رہا ہے، کتنا آ رہا ہے، اس میں کنٹرول ہو رہا ہے کہ نہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ باقی یہ موقع ہی غصے کا ہے، تو غصے کے موقع پر غصہ کرنا اور غصہ آ جانا یہ کوئی عیب اور بیماری نہیں ہے، بلکہ عین حکمت کا تقاضا ہے، اس کے بغیر نظام ٹھیک چل ہی نہیں سکتا۔ ارے تم لوگ کوئی سبق یاد کر کے نہ اور پھر مولانا مسکراتے رہے تو یہ عیب ہے۔ سبق یاد نہیں کیا، اچھی طرح دھیان نہیں دے رہے تو اس وقت غصہ کرے، ڈانٹے، مناسب سزا دے، یہ عین حکمت کا تقاضا ہے۔ بہرحال یہاں بھی مسئلہ ذرا ایسا ہی تھا کہ جس پر غصہ کیا جائے، ناراضگی کا اظہار کیا جائے، فغضبا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہو گئے، غصے کی حالت میں، کتنا غصہ، حتی احمر وجہہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ آپ کا چہرے انور بالکل سرخ ہو گیا، غصے کی وجہ سے لال ہو گیا، اور کتنا سرخ ہوا، حتی کأنما فقی فی وجنتیہ حب الرمان، یہاں تک کہ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کے دونوں رخسار مبارک میں، وجنتن وجنتینی تسنیہ، آپ کے دونوں رخسار مبارک میں انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہو۔ انار کا جوس آپ نے دیکھا ہوگا لال ہوتا ہے، اگر کسی کے گال کے اوپر انار کا دانہ نچوڑ دو تو پورا لال لال ہو جائے گا۔ اس زمانے میں یہی سمجھ میں آ سکتا تھا، میک اپ بھی سمجھ سکتے ہیں، تو اتنے سرخ ہو گئے گال، گویا ایسا لگتا تھا گویا کہ کسی نے انار کے دانے حضور کے چہرے انور پر نچوڑ دیے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال، پھر آپ نے فرمایا، ابہذا امرتم، غصے کی حالت میں، ابہذا امرتم، کیا تمہیں اسی بات کا حکم دیا گیا تھا؟ یعنی تقدیر کے مسئلے میں جھگڑا کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا تھا؟ ام بہذا ارسلت الیکم، یا کیا اسی بات کو لے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں؟ یعنی تقدیر کے مسئلے میں جھگڑے کا حکم لے کر میں آیا ہوں؟ نہیں، استفہام برائے انکار، یعنی اس کا تمہیں حکم نہیں دیا گیا ہے، مجھے یہ لے کر تمہارے پاس نہیں بھیجا گیا ہے۔ سنو، انما ہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے والی قومیں اسی وقت ہلاک ہوئی جس وقت انہوں نے اس معاملے میں جھگڑا کیا، یعنی تقدیر کے مسئلے میں جھگڑا ڈالا، اور یا تقدیر کا انکار کیا، یا تقدیر کو حد سے آگے بڑھا کے انسان کو مجبور محض بنا دیا، تب وہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ عزمت علیکم، میں تم سے قسم لیتا ہوں، عزمت علیکم، عزم میں نے پکا ارادہ تم سے لیتا ہوں، اللہ تنازعوا فیہ، کہ تم اس مسئلے میں آپس میں جھگڑا نہ کرو، بحث و مباحثے میں نہ پڑو، جتنی باتیں بتائی گئی آمنا وصدقنا، بس ہر چیز عقل سے نہیں سوچنی چاہیے۔ بھائی انسان کی عقل کی بھی تو کوئی حد ہے بیچاری، وہ بھی کہاں تک جائے گی، ہر ایک کی ایک لمٹ ہے، تو عقل کا بھی ایک دائرہ کار ہے، اس کی بھی ایک لمیٹیشن ہے، وہاں تک ہی وہ کام کرتی ہے، اس سے آگے کام کر سکتی نہیں، آؤٹ آف لمٹ وہ کام نہیں کرتی۔ پھر ہر انسان کی عقل کی لمٹ الگ ہے، دنیا میں عقل بھی تو لوگوں میں الگ ہے، کوئی زیادہ عقل والا ہے، کوئی کم والا ہے، تو جو زیادہ عقل والا ہے اس کی بھی ایک لمٹ ہے، کم عقل والوں کی تو بہت چھوٹی سی لمٹ ہے، اس لیے فرمایا کلم الناس بقدر عقولہم، جتنی عقل ہو اتنی ہی بات کرنے کی جتنی اس کی دماغ میں آ سکے، ورنہ وہ انکار کر دے گا۔ اس لیے فرمایا بھائی عقل کی بھی ایک لمٹ ہے، ہر معاملے میں عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ، اپنے آپ کو اتنا بڑا عقل مند مت سمجھو، بہت سے مسائل میں عقل کے ہتھیار ڈال دینے چاہیے اور نقل کو مان لینا چاہیے، جو بات نقل ہوتے آ رہی آسمانی وحی سے، اس کو مانے بغیر انسان سوائے پریشانی کے اور کچھ نہیں مول لیتا۔ دنیا میں بہت سے اپنے آپ کو عقل مند کہنے والے بے وقوف ہیں، یہ سمجھتے کہ ہم اپنی عقل سے سب کچھ سمجھیں گے، تو ان کے حصے میں سوائے پریشانی کے کچھ نہیں آتا، اور بیچارہ دیہاتی کم عقل اللہ کی بات مان کے چلتا ہے تو بالکل سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اس کو چھوٹی سی مثال سے یوں سمجھیے جیسے ہم سب ڈاکٹر تو نہیں ہے، حکیم بھی نہیں ہے،
اب آپ ہو گئے بیمار اور گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس. اب ڈاکٹر صاحب چیک کریں گے اور جو دوائی ان کی سمجھ میں آئے گی وہ تجویز کر دیں گے, لکھ کے دے دیں گے. آپ کہیں نہیں ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں چلے گا, آپ مجھے پوری ڈیٹیل بتاؤ کہ میری بیماری کیا ہے اور اس بیماری میں یہ دوائی کیسے کام کرے گی, اس دوائی میں انگریڈینٹس کیا ہے, یعنی اندر کون کون سے اجزاء ڈالے گئے ہیں, اور وہ جز اس میں جا کر کیسے کام کرے گا, وہ جز اس میں جا کر کیسے کام کرے گا. ڈاکٹر تماشا مار کے باہر نکال دے گا, جا بھائی تو تیری عقل میں, اس لیے کہ تو نے یہ تیری عقل کا دائرہ کار ہی نہیں ہے, یہ ساری چیزیں تجھے سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے. اس کے لیے میں نے MBBS کیا ہے اور اس کے لیے 6-8 سال بگاڑے ہیں اور چوپڑیوں میں بیٹھ بیٹھ کے میں نے کتابیں پڑھ پڑھ کے اپنا دماغ کھپایا ہے اور تجربات کیے ہیں, ریسرچ کیے ہیں. اس کے بعد یہ دوائی میں لکھ رہا ہوں. تو چاہتا ہے کہ 5 منٹ میں تجھے یہ سب تفصیلات سمجھاؤں, نہیں ہو سکتا ہے. تو جب ڈاکٹر ایک دوائی تم کو نہیں سمجھا سکتا ہے تو اتنے بڑے اللہ کی حکمتیں اور ہر فیصلے کے پیچھے کیا ہے وہ سب تمہاری چھوٹی سی کھوپڑی میں آ جائے. جاؤ بھائی, اب بیوقوفوں کی دنیا میں رہتے ہو. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ نصیب فرمائے.